بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پولیس ٹارچر اور پولیس انکاؤنٹر اقوام متحدہ جو کہ ہیومن رائٹس کی گارڈین پوری دنیا میں اپنے آپ کو کہتی ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 5 کے اندر یہ لکھا گیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ٹارچ نہیں کر سکتی، کوئی غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک نہیں کر سکتی، کسی قسم کی بغیر جواز کے اس کو پنشمنٹ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد پاکستان کے آئین 1973 کے اندر انسانی حقوق کو تسلیم کیا گیا اور آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک مختلف انسانی حقوق اس میں بیان کیے گئے۔ اب آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی، آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ کسی شخص کو غیر قانونی حراست سے آزادی ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ ہر شخص کو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ ہر شخص کا جو تقدس ہے، جو انسانی حرمت ہے، وہ پامال نہیں ہونی چاہیے اور اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 9 میں لائف کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکسپینڈ کر گیا اور کوالٹی لائف تک چلا گیا، اور کوالٹی لائف سے کوالٹی لائیولیہڈ تک چلا گیا، اور آرٹیکل 9 جہاں تک لائف کی سینکٹٹی کی بات کرتا ہے، لبرٹی کی سینکٹٹی کی بات کرتا ہے، تو یہ ایک کیس لا تھا جو رپورٹ کیا گیا تھا PLD 1996 سپریم کورٹ آف پاکستان، پیش ہے 632 میں، شاہدہ ظہیر عباسی ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کیس کا ٹائٹل تھا۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے اور کوالٹی لائف زندہ رہے، اور اس کیس لا میں جو لائف کا کانسیپٹ تھا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی طرف رجحان ہوا، اور موجودہ دور میں 2017 اور 2018 تک لائف کا جو کانسیپٹ ہے کافی حد تک ایکسپینڈ کرتے ہوئے کوالٹی لائف تک چلا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 10 جو ہے ایک باقاعدہ پروسیجر دے رہا ہے کہ اریسٹ اور ڈیٹینشن کے حوالے سے کہ جب بھی کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کو فلاں جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور within 24 آور اس کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا مینڈیٹری قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آرٹیکل 14 جو ہے وہ انسانی زندگی کی حرمت کو بیان کرتا ہے، اور انسان کی ڈگنیٹی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور حتیٰ کہ آرٹیکل 14(2) کے اندر یہ کہا گیا کہ کسی شخص کو ٹارچ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ٹارچ کر کے اپنے خلاف گواہی کے اوپر اکسایا جا سکے یا اس سے اپنے خلاف ہی کوئی مٹیریل حاصل کیا جا سکے، اور باقاعدہ لکھا گیا کہ no person shall be subjected to torture,
for the purpose of extracting evidence, اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے، اپنے ہی خلاف کوئی بات سامنے لانے کے لیے پولیس کسی شخص کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتی۔ آرٹیکل 14(2) یہ بات واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 10(a) کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 10(a) رائٹ آف فیئر ٹرائل پرووائڈ کر رہا ہے ہر پاکستان کے شہری کو، اور ہر انسان کی زندگی کا تقدس بہت زیادہ اہمیت حاصل کرتا ہے، اور پولیس یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے ٹارچر کا یا انکاؤنٹر کا، اس کو ٹوٹلی آئین پاکستان نگیٹ کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ no one should be deprived of life and liberty except due course of law۔ کسی کی آزادی یا کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا جب تک قانونی جواز نہ ہو۔ اور یہ بات PLD 1972 میں سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 میں ایک کیس آ گیا، اس میں کرسٹینا ورسز دا اسٹیٹ ایک کیس تھا۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے، زندگی کا حق ڈگنیٹی کے ساتھ ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عظمت، اپنی حرمت کے ساتھ زندہ رہے، کوالٹی لائف کے ساتھ زندہ رہے۔ اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 340 سے لے کے 350 تک پولیس کے مختلف جو ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کو ناجائز طور پر بند کرنے کے، ٹارچ کرنے کے، اس کو نگیٹ کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں واضح قانون کرتا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی انسان کی ڈگنیٹی کو خطرے میں ڈالا جائے، کسی انسان کی لبرٹی کو خطرے میں ڈالا جائے، کسی انسان کو مینٹلی یا فزیکلی ٹارچ کیا جائے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 199 میں۔ اس کیس لا میں واضح طور پر مینیفیسٹیشن آف ہارر جو کریٹ کیا جاتا ہے لاک اپ کے اندر، اور شاک جو دیا جاتا ہے، جو ٹارچ کے مختلف طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، ہائی کورٹ آف لاہور نے اس چیز کو منع کیا اور باقاعدہ پولیس کے خلاف ٹارچ دیے 158D کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور پولیس آرڈر 2002 کے جو پروسیس ہے 158D کا، اس کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد 1998 PCRLJ پیج ہے 290 لاہور۔ اس کیس لا میں واضح کیا گیا کہ پولیس قطعی صورت سیاسی یا سماجی جو ٹائکونز آف سوسائٹی ہیں ان کے ہاتھ کے آلہ کار نہیں ہے۔ پولیس ایک امن قائم کرنے کے لیے ایک سرونٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، اور اگر وہ کسی شہری کے ساتھ ٹارچ کرتے ہوئے زیادتی کرتی ہیں تو یہ قطعی صورت قابل معافی جرم نہیں ہے۔ PLD 1998 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 388 واضح کیا گیا کہ جب بھی پولیس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرے گی، کسی کو ٹارچ کرے گی، کسی کو اپنے ہی خلاف انکریمینیٹنگ میٹیریل
ایکسپوز کرنے کے لیے مجبور کرے گی ٹارچ کرتے ہوئے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 واضح کرتا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں یا کسی بھی کسٹڈی میں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیم ایز اٹ از کسی کو کنفیس کرنے کے لیے مجبور کرنا ٹارچ کے ذریعے ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جاتی ہے تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی انکوائری باقاعدہ طور پر جوڈیشل تمام جو پرنسپلز نریٹ کرتا ہے قانون اس کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کی باقاعدہ طور پر قانونی جواز کے بغیر کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنا ناقابل معافی جرم کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اصلاح میں باقاعدہ واضح بھی کیا کہ ایسی صورت میں پولیس اہلکار رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اگر پولیس کسی کو ٹارچ کرتی ہے تو اس کے میڈیکل کروایا جائے، اور میڈیکل میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پولیس نے اس بندے کے ساتھ جسمانی تشدد کیا ہے تو بغیر جواز کے کسی کے اوپر فزیکل ٹارچ کرتے ہوئے اس کو مجبور کرنا کہ وہ اپنے خلاف گواہی والے جو میٹیریل ہے، جو انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے وہ واضح کرے، تو یہ قطعی صورت معافی قابل معافی نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 1996 PCRLJ پیج ہے 1608 میں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا اور بعد میں رپورٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد پولیس کی کسٹڈی کے حوالے سے اگر انلیگل ہے، کسی جوڈیشل جسٹیفیکیشن کے بغیر ہے اور بندہ ان سے برآمد ہو جاتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ ایسی صورت میں قطعی صورت رعایت کے مستحق نہیں ہے پولیس، اور پولیس کے خلاف نہ صرف محکمانہ کارروائی بلکہ پینل پروویژنز کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLJ 1985، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا بہاولپور بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور پیش جو تھا وہ 96 تھا جس پہ یہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس اگر کسی شخص پہ فزیکل ٹارچ کرتی ہے، فزیکل ٹارچ اس حد تک کیا جاتا ہے اس کو کہ وہ بندہ اپنے خلاف انکریمنیٹنگ میٹیریل دے، اپنے منہ سے بولے، اور اس کی باڈی جو فزیکل پوزیشن ہے وہ غیر ہو جاتی ہے اور زیادتی ہوئی ہے اس بندے کے ساتھ، تو یہ قطعی صورت رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ تو یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2004 YLR پیج ہے 1452 میں۔ اس کے بعد 2008 YLR پیج 850 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ قطعی صورت پولیس جب بھی کسی شخص کو بغیر جوڈیشل جسٹیفیکیشن کے اپنے پاس حبس بجا میں رکھتی ہے تو فوری طور پر پینل پروویژنز کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جانی قرین انصاف ہے، اور فزیکل ٹارچ اگر کرتی ہے تو قطعی صورت کی ناقابل معافی ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2000 PCRLJ پیش ہے 599 میں۔ اب کسی شخص کو اس کی لبرٹی سے محروم کرنا اور اس کو اس کی سینکٹی سے محروم کرتے ہوئے اس کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچ کرنا ایک ظلم عظیم ہے، اور اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ قانونی ریمیڈیز کو اویل کرے گا، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 1997 MLD پیج ہے 2507 میں، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد
1987 PCRL पेश 229 ये वाज़ेह करता है कि जब भी पुलिस किसी के साथ ज्यादती करे तो उनके हाई अप्स को बताया जाए, और अगर हाई अप्स कोई कार्रवाई नहीं करते तो देन रिट पटिशन में जाके ऐसे लोगों को सजा दिलवानी चाहिए। उसके बाद 1993 PCRL लाहौर हाई कोर्ट में भी यही बात वाज़ेह की गई थी। और अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जाता है बगैर जुडिशल जस्टिफिकेशन के, उनको रिमांड, फिजिकल रिमांड के बगैर ही बंदा हवालात में बंद था, तो ऐसी सूरत में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जो है वो बनती है, और पीनल प्रोविजंस की कार्रवाई के अलावा मुतासरा शख्स जो है वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। ये बात इंटरप्रेट की गई लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले में जो रिपोर्ट किया गया 2001 MLD पेज है 1769 में। उसके बाद 2006 PCRL पेज 156 में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या किसी पाकिस्तानी शहरी की आज़ादी को सलब करना पीस एंड सिक्योरिटी का झांसा दे के ये जुल्म अजीम है, और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और ऐसे पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ये बात इंटरप्रेट हुई है केस लॉ में जो रिपोर्ट हुआ था 2007 PCRL पेज है 1406 में, और PLJ 1998 पेज है 1035, 1998 PCRL पेज है 1035, और 1984 PCRL पेज है 794 में। उसके बाद 1994 PCRL पेज 2041 लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी पुलिस किसी शख्स को नाजायज तौर पर कैद में रखे, उसको फिजिकल टॉर्च करे, तो ये चीज़ अगर किसी शख्स के लिए नुकसान का बायस बनी है तो मुतासरा शख्स फौरी तौर पर कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है, और कानून बाउंड है उसको कानूनी चाराजोई के तहत कंपनसेट करने का, और वो कंपनसेशन ना सिर्फ पीनल प्रोविजंस के ज़रिए सज़ा देना होगा बल्कि सिविल प्रोविजंस के तहत डैमेजेस क्लेम भी किए जा सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर इनकाउंटर के बाद लोगों को जैली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है या रिपोर्ट सामने आ जाती है मजिस्ट्रेट की कि पुलिस मुकाबला जैली था, तो देन ऐसी सूरत में पुलिस के वो अहलकार जो उस इनकाउंटर में शामिल थे और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म के मर्तकिब हुए हैं, और उनके खिलाफ ना सिर्फ पीनल प्रोविजंस के तहत कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ सबसे पहले महकमाना कार्रवाई करते हुए उनको फारिग किया जाएगा और पीनल प्रोविजंस के तहत उनको सजा दी जाएगी। और अगर बंदों को उठा के गायब कर देती है पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो ऐसी सूरत में कतई सूरत कोई रायत के मुस्तहिक नहीं है ऐसे अहलकार, और उनको बाकायदा तौर पर कानून पीनल प्रोविजंस के तहत सजा देगा। और ये बात इंटरप्रेट हुई थी 2006 PCRL पेज है 1447 में। और 1997 MLD पेज है 1331 में ये वाज़ेह किया गया कि फिजिकल टॉर्च जो है
اگر غیر انسانی سلوک کے ساتھ مشتبہ ہے تو قطعی صورت اگر کوئی ایویڈنس لیا گیا ہے تو ایسی ایویڈنس اگر کورابوریٹ نہیں کر رہی تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، اور ایسے اقدام کرنے پہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ پینل پرووینس کے تحت سزا یاب ہو سکتے ہیں۔ جب بھی بات ہو پولیس انکاؤنٹر کی تو سب سے پہلے یہ بات آ جاتی ہے جو سیکشن 353 تعزیرات پاکستان 1860 میں درج کی گئی کہ سرکاری ملازم پر اس کو اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز رکھنے کے لیے حملہ کرنا یا کرمنل فورس کا استعمال کرنا، یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے پولیس انکاؤنٹر کی۔ جب بھی یاد رکھیے گا کہ دوران پولیس حراست فزیکل ٹارچ ہو گیا یا بندہ کسی بھی وجہ سے مضروب ہو گیا ہے اور پولیس کسٹڈی میں بندہ مر گیا ہے تو ایسے صورت میں جو کنسرنڈ ایس ایچ او ہے اس کے دوسرے جو اہلکار ہیں ان سمیت وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور ڈپارٹمنٹل انکوائری کے علاوہ پینل پرووینس کے تحت سزا یاب ہوں گے، اور ایسے ناسور اہلکاروں کی ضمانت کی رعایت ان کو نہیں دی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس لا جو رپورٹ کیا گیا تھا 2000 SCMR پیج ہے 1645 میں۔ جب پولیس انکاؤنٹر کا معاملہ آ جائے تو دوران فائرنگ کوئی پولیس کا ملازم مضروب نہیں ہوتا، نہ ہی پبلک کا کوئی گواہ اس ساری کارروائی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی غلطیاں بھی کی جاتی ہیں جو بعد میں سامنے آتی ہیں، مثلا پولیس کی کسی گاڑی کو فائر لگا ہی نہیں ہے، پولیس کے کسی بندے کو کوئی خراش تک نہیں آئی، کوئی میڈیکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب بھی معاملہ پولیس انکاؤنٹر کا آ جائے گا تو ملزمان کی ضمانت دینا جو ہے وہ قانون دے گا، اور پولیس کے خلاف فیک سٹوری من گڑت کہانی واضح کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے قانون اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2016 SCMR پیج ہے 1619 میں، اور 2017 MLD پیج 46 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب پولیس انکاؤنٹر میں اگر پولیس اہلکار مضروب بھی ہو جاتا ہے تو وہ راضی نامہ کر سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2007 YLR پیج 279 میں۔ اب پولیس کسٹڈی میں اگر کوئی بندہ ہلاک ہو جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ پینل پروویژن کے تحت قتل عمد 302 PPC کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ 316 کا اطلاق ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2007 SCJ پیج ہے 904 میں۔
جب بھی پولیس مقابلے کی تفتیش کا معاملہ آ جائے تو پولیس مقابلے میں جو حصہ لینے والا پولیس آفیسر ہے وہ خود اس کا تفتیشی نہیں بن سکتا. اگر وہ خود تفتیش کرنے لگ گیا ہے تو ایسی تفتیش 0/0 ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی 2012 CRLJ پیج ہے 764 میں. اس کے بعد جب پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے تو کچھ ملزمان مارے جاتے ہیں، پولیس پارٹی کو خراش تک نہیں لگتی، پولیس وینز کو کوئی بلٹ نہیں لگتی. ایسی صورت میں ایسا پولیس مقابلہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جانی چاہیے. اور اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ذمہ دار پائی جاتی ہیں تو ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2004 YLR پیج ہے 798 میں. اب پولیس بغیر وارنٹ تلاشی کے، بغیر اجازت اگر کسی کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو قانون چار دیواری کا ایک تقدس دے رہا ہے، انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. قطعی صورت قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب اگر پولیس کسی کے گھر میں ناجائز طور پر ریڈ کرتی ہے یا جائز طور پر ریڈ کر کے کچھ ایسے طریقہ کار اپناتی ہے کہ جو غیر قانونی ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بچوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر گھر کے افراد پولیس کو ماریں پیٹیں گے تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے لوگوں نے اپنی چار دیواری کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے سیلف ڈیفنس میں کوئی زیادتی کر لی ہے، بلکہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے اور قانون اس بات کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1998 کی CRLJ پیج 196 میں اور PLJ 1998 CRC پیج ہے 377 میں. اب جب بھی پولیس انکاؤنٹر ہوتی ہے تو پولیس انکاؤنٹر میں بے تحاشا فائرنگ، پبلک کا کوئی گواہ نہ ہونا، کسی پولیس والے کا زخمی نہ ہونا، کسی گاڑی کو کوئی بلٹ نہ لگنا، اس کے بعد ملزم کا میڈیکلی کو اس کی رپورٹ قصداً پیش نہ کرنا. یہ تمام چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ دیر واز سم تھنگ رانگ. تو ایسی صورت میں قطعی صورت قانونی جواز پولیس انکاؤنٹر کا کوئی نہیں بنتا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2011 CMR پیج 70 میں. اب ایک کیس لا سامنے آتا ہے 2013 YLR پیج ہے 543 پہ رپورٹ ہوا تھا. یہ پولیس انکاؤنٹر کا کیس تھا اور اس میں پولیس کی گاڑی کو فائر تو لگا لیکن دوران شہادت
فائر لگی گاڑی پیش ہی نہیں کی گئی۔ برآمد کردہ جو ہتھیار تھے، جو ایمٹیز تھیں، ان کو دوران شہادت ایگزیبٹ نہیں کروایا گیا۔ شہادت میں روز نامچہ رجسٹرڈ روانگی پیش نہیں کیا گیا۔ وقوع رات کا وقت بتایا جاتا ہے۔ کراس فائرنگ میں کیا ایسا سورس تھا جس سے ملزمان کی شناخت ہو سکتی تھی؟ وہ تھی گاڑی کی لائٹس۔ اب گاڑی کی لائٹ کے اندر کتنے فاصلے سے ملزم کی شناخت کی جا سکتی تھی؟ جبکہ پولیس کے ایک بندے کو بھی کوئی خراش نہیں آئی۔ ایسی صورت میں معاملہ مشکوک ہے، رائت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ واضح طور پر کی گئی اس کے اصلاح کے اندر۔ جب بھی پولیس انکاؤنٹر کا معاملہ آ جائے اور پولیس دوران وقوع اپنی طرف سے جو فائر کرنے والی گولیاں ان کی ایمٹیز پیش نہیں کری تھی، اسلحہ پیش نہیں کیا، ان کی رپورٹ نہیں پیش کی جاتی، تو ایسی صورت میں ایسا پولیس انکاؤنٹر ڈاؤٹ فل ہوگا، اور ایسے پولیس انکاؤنٹر کے جو ملزمان ہیں وہ کوئٹل کے حقدار ہوں گے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2016 PCRLJ پیش ہے 187 میں۔ تو دوستو، پولیس ٹارچ اور پولیس انکاؤنٹر کے حوالے سے چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، میں نے سوچا میں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔